بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 129۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلموہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا، اے رب ہمارے، وابعث اور مبعوث فرما، فیہم ان میں رسولاً ایک رسول کو، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا آیات میری، ویعلموہم اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتابہ کتاب کی، والحکمتہ اور حکمت کی، ویزکیہم اور وہ تزکیہ کرے، پاک کرے ان کو، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم بہت حکمت والا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یعنی دعا کرنا سکھاتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے، اور کس کو تعلیم دی گئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور انہوں نے پھر یہ دعائیں کی۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ جل شانہ کے نزدیک آخری نبی اس وقت سے ہوں جب کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں اپنا ابتدائی امر بتاؤں؟ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابو امام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی نبوت کا شروع تو ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میری خوشخبری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل چمکا دیے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ صحبہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی مشہور ہو گیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کے ختم کرنے والے حضرت روح اللہ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف نام بھی لے لیا، اور فرمایا، لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ اچھا، خواب میں نور سے شام کے محلات کا چمک اٹھنا، یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ دین وہاں جم جائے گا۔ اللہ اکبر۔
بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخر زمانہ میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا انشاءاللہ۔ شام کے مشہور شہر دمشق ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید مینارہ پر نازل ہوں گے، اور بخاری اور مسلم میں ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ منصب رسالت پر فائز ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض اس آیت میں بتائے گئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا اختتام ان الفاظ پر ہو رہا ہے کہ اے ہمارے رب، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ان بنی اسماعیل میں ایک رسول بھیج جو کیا کرے، یہ والے فرائض انجام دے۔ کون سے؟ یتلو علیہم آیاتکا، میں یہ جو چار ہیں میرا خیال ہے، یتلو علیہم آیاتکا، پھر وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ ان چاروں فرائض پر تھوڑی تھوڑی سی روشنی میں ڈالتی ہوں۔ دیکھیں، نمبر 1 جو ہے یتلو علیہم آیاتکا، تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے تاکہ لوگ ان کا مفہوم اور مطلب سمجھ لیں، اور جو لوگ عربی نہ جانتے ہوں وہ ترجمہ کے ذریعے واقفیت باہم پہنچائیں، یعنی یتلو علیہم آیاتکا۔ دوسری بات، تلاوت کے بعد جس قدر شکوک و شبہات پیدا ہوں ان کو دور کرنا، کیونکہ جب تک اعتراضات کو دور نہ کیا جائے گا قانون کی طرف توجہ نہ ہوگی، اور یہ کتاب دینے ہی سے ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب دی جائے، پھر اس کی تعلیم دی جائے اور اس کو سمجھایا جائے، پھر اس کے بعد تعلیم حکمت والحکمت۔ کچھ لوگوں نے حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت لی ہے، اور اس کی تائید میں مقدام رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار نہایت زور دے کر فرمایا کہ میں کتاب اللہ کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا ہوں۔ بلا شبہ حکمت سے مراد سنت صحیحہ ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن قرآن کریم کی تصریحات نے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مزید وسعت پیدا کر دی ہے، جس سے مقام سنت اور حقیقت سنت کا تعین بھی کر دیا گیا ہے کہ حکمت سے مراد علم اور دانائی کی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ علم اور دانائی میں پیغمبر اور رسول سے کون بڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی نسبت فرمایا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أُشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حِکْمًا وَعِلْمًا، پھر جب ایسا ہوا کہ یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے کارفرمائی کی قوت اور علم کی فراوانی بخش دی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی ارشاد فرمایا، وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے اس کو کتاب و حکمت کا علم سکھایا۔ اور لوط علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حِکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے احکام حق دینے کا منصب اور نبوت کا علم عطا فرمایا۔ اب دیکھیں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ میں ہی میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتی ہوں۔ سورہ بقرہ میں ہی فرمایا گیا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دے دیتا ہے، اور جس کسی کو حکمت مل گئی
تو یقین جانو کہ اس نے بڑی ہی بھلائی پالی۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کی ترقی کے آخری عروج پر بھی اگر کوئی انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ ناکام ہے۔ اس دنیا میں تو اسے تھوڑی سی ترقی مل جائے گی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ناکام ہے جب تک حکمت و دانائی کا علم نہ اسے ملے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو پیارا لگتا ہے یا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ حکمت و دانائی کی باتیں سکھا دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی آیات کریمات قرآن پاک میں بہت زیادہ ہیں کہ حکمت سے مراد علم اور دانائی کی باتیں ہیں۔ بلا شبہ ہر نبی کے دور میں نبی سے بڑھ کر کوئی علم و حکمت جاننے والا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق نبوت کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تاہم علم و دانائی کا باب بند نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ ہاں، حکمت و دانائی کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن تک صرف ارباب فہم و فراست ہی کی دسترس ہو سکتی ہے، اور قرآن کریم کے علوم قیامت تک کھلے رہیں گے۔ ان پر کوئی شخص جو ہے وہ بین نہیں لگا سکتا۔ جو سمجھ لیا گیا وہ بس ہے، اور اب مزید قرآن کریم سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا۔ جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا وہ بھی حکمت اور دانائی سے باہر نہ تھا، اور نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ جوں جوں زمانہ ترقی کرے گا اور نئے نئے علوم کھلتے جائیں گے، وہ سب قرآن کریم کی تصدیق کریں گے، اور وہ کبھی قرآن کریم سے متصادم نہ ہوں گے، اور نہ ہی قرآن کریم ان سے متصادم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کو ایسے کلیہ پر حل کرنا کہ دنیا کے تمام مذاہب دلیل کے ساتھ اس کا انکار نہ کر سکیں، اور اس کی عالمگیر دعوت کے آگے اپنی گردنیں خم کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے دریافت کیا کہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دین کی معرفت، اس میں درس و فہم اور اس کے اتباع کا نام حکمت ہے، اور احکام دین کا معلوم کرنا بھی حکمت ہے۔ حق اور باطل میں تمیز کرنا اور حقائق اشیاء کی معرفت، یعنی اشیاء کی اصل حقائق، ان کے اصل حقائق معلوم کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر آخری چیز جو رہ جاتی ہے وہ یزکیہم۔ انسان کی سعادت نیک بختی کے لیے تعلیم محض بیکار ہے جب تک اس کے زندہ نمونے بھی انسانوں کے سامنے دکھائی نہ دے۔ یعنی آج کل جیسے دیکھ لیں کہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور صرف تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں، رٹافیکیشن، لیکن ان میں کوئی سکل نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، تو وہ ناکام ہے۔ اسی طرح جب تک انسان جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات کا عملی نمونہ نہ دیکھ لے، اس کو یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ انسانی طبیعت جو ہے وہ اثر پذیر واقعہ ہوئی ہے۔ محض تعلیم کی سماعت وہ اثر نہیں پیدا کر سکتی جو انسانی نمونہ عمل کا کرتا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نمونہ کو پیش کرتا ہے اور اپنی صحبت، وہم، تشنیع سے لوگوں کو پاک و مزکی بناتا ہے۔ اور جب نبوت ختم ہو چکی، علماء حق پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ جہاں تک اس کو نبھا رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سے بڑھ کر ایک عالم
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہوئی کہ جتنی بھی دعائیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی وہ قبول ہو کر رہیں۔ اس رسول عربی نے آیات تلاوت بھی کی، نہ صرف عرب کے لوگوں کو پاک بنایا بلکہ وہ تو دوسروں کے پاک ہونے کا ذریعہ بنے۔ جن کو آپ نے تعلیم دی وہی دنیا کے رہبر اور معلم بن گئے اور کیسر و کسرا کے خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور ساری جو حکمتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہیں۔ اب دیکھیں، انا کا انتل عزیز الحکیم، ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ بھی اس مقبول دعا کا ایک حصہ ہے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر زمانہ میں مبعوث ہوں گے۔ حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے، پاک کرنا یعنی اطاعت و اخلاص سکھانا، بھلائیاں کرنا، برائیوں سے بچانا، اطاعت الہی کر کے رضائے رب حاصل کرنا، نافرمانی سے بچ کر ناراضگی سے محفوظ رہنا۔ اللہ عزیز ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں، کہ عاجز کر ہی نہیں سکتی، جو ہر چیز پر غالب ہے۔ انا کا انتل عزیز الحکیم، وہ حکیم ہے یعنی اس کا کوئی قول فعل حکمت سے خالی نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے محل پر ہی حکمت و عدل و علم کے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔